زبان پارک میں آپریشن ٹھیک ہوا، لاٹھیاں چلیں؟ پرویز الہی تو کہتے تھے کہ بابا ہمیں کام کرنے دو، 3 مہینوں میں اس نے جس طرح بلین گجرات لے گئے۔ ترقیاتی فنڈ میں یا اپنی جیب میں؟ مستقبل میں مریم نواز لیڈر آتی ہیں، کوئی فتویٰ آتا ہے ان کے خلاف، جماعت اسلامی اس کی مخالفت کرے؟ آئندہ وزیر اعظم انشاءاللہ نہ بلاول ہوگا نہ مریم بی بی ہوگی۔ کیسے ہوگا کہ ابھی آپ کے پاس صرف 3 سیٹیں ہیں وزیر اعظم؟ یہی تو ہوتا ہے۔ ڈار صاحب نے آنا تھا تو وہ مرشد تھے، ڈالر جو ہے وہ مرید تھا، لیکن مرید قابو نہیں آیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ امیر جماعت اسلامی سراج الاقصی آج ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی موجود ہیں، ان سے جہاں ہم ان کے منشور کے بارے میں بات کریں گے جماعت اسلامی کے، وہیں پر ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں بڑے اہم سوالات ہیں جو آپ کے بھی ذہنوں میں، وہ بھی سراج الحق صاحب کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھیں گے۔ سراج الحق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کل تو جماعت اسلامی نہ پی ڈی ایم میں دکھائی دے رہی ہے نہ اپوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے، جماعت اسلامی کہاں ہے؟ کوئی تیسری جگہ بنی ہوئی ہے کیا؟ ہم تو اصل اپوزیشن ہے، اور ایک پارٹی ہے ان کا وزیر اعظم ہے، ایک پارٹی ہے ان کا صدر ہے، ایک پارٹی ہے ان کے وزیر خارجہ ہے، ایک پارٹی ہے گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں ان کی حکومت ہے، تو وہ تو سب کے سب اس وقت حکومت میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم بھی رو رہا ہے، صدر بھی رو رہا ہے، وزراء بھی رو رہے ہیں، مشیر بھی رو رہے ہیں، اور سب رونے دھونے پہ اس وقت مصروف ہے، سوائے جماعت اسلامی کی۔ سوائے جماعت اسلامی کی، اس لیے کہ ان کے ساتھ کہنے کو کوئی اور چیز نہیں ہے، انہیں کوئی چیز بتا نہیں سکتے کہ 4.25 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی تو قوم کو کیا دیا، پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے تو قوم کو کیا دے رہی ہے؟ ہاں، غربت دے رہی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، بے یقینی، ڈپریشن، ماحولیات کی تباہی، بربادی، جتنی بھی برائیاں ممکن ہے ایک حکومت میں ہوتے سب اس میں انوالو ہے۔ تو شخانہ میں سب انوالو ہے، ٹرانسجنڈر جیسے کالے قانون کو لانے میں سب ایک پیج پر تھے، آرمی چیف جس سے آج پی ٹی آئی والے بھی گلہ کرتے ہیں، کل مسلم لیگ والے بھی گلہ کرتے تھے، ایکسٹینشن دینے میں سب انوالو ہے۔ آپ کو تو کوئی یہ گلہ نہیں ہے؟ ایک ہی اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ ہم اس لیے ایزی ہے کہ ہماری کندھوں پر نہ پی ٹی آئی کے اور نہ پی ڈی ایم کے ان غلط کاریوں کا بوجھ ہے جن کا جواب یہ دونوں نہیں دے سکتے عوام کو۔ اب دیکھیے، شہباز شریف ہو، زرداری صاحب ہو، عمران خان ہو، ان کو تو یہ بتانا چاہیے کہ جناب جب ہم آئے تھے تو 2.25 کروڑ بچے تعلیم سے باہر تھے، کروڑ نہ لا سکے، چلے ہم نے 15 لاکھ کو اٹھا کر کالج میں لایا، اسکول میں لایا۔ جب ہم آئے تھے اتنے لوگ بے روزگار تھے، ہم نے اتنے جاب دیے، ان نے نعرے تو لگائے تھے نا کہ 1 کروڑ جاب دیں گے، مزید جاب لے گئے۔ ان تینوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جب ہم نہیں آئے تھے تو پاکستان میں 85% لوگ وہ پانی پیتے تھے جو غیر معیاری تھے۔ کارکردگی کی بنیاد پر ان کی سیاست نہیں ہے، نعرے، جھوٹ کے نعرے، اعلانات، جھوٹے اعلانات، اور ریاکاری اور سیاست کاری۔ اس لیے اس طرح سیاست سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا سراج صاحب، آپ نے کہا کہ اصل اپوزیشن اس وقت جماعت اسلامی ہے، پی ٹی ایم یا پی ٹی آئی نہیں ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ میں تو کراچی میں آپ بھی شامل تھے، حافظ نعیم صاحب بھی شامل تھے میئر کراچی کے لیے۔ دیکھیے، وہ تو الیکشن تھا، کراچی میں الیکشن تھا، پی ٹی آئی سے بھی باتیں گوادر ہوئیں، میں الیکشن تھا، پیپلز پارٹی سے بھی باتیں نہیں، ہوئیں۔ الیکشن ہم نے کسی کے ساتھ مل کر تو نہیں لڑا، اپنے نشان پر لڑا، لوگوں نے جماعت اسلامی پر حمایت کے لیے اعتماد گئے کیا۔ ہیں، علی زیدی صاحب کے یہ پاس بھی الگ گئے آئے تو ہیں، ہمارے جماعت اسلامی کے دفتر ادارہ نور حق تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ بھی آئے ہیں، سب آتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے موقع پر کھڑے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پر سیاست ہو، الیکشن شفاف ہو، اور لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیپل پارٹی سینہ زوری کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب تک انہوں نے کراچی کو اپنی میئر سے محروم رکھا ہے۔ آپ نے تو بی ٹیم کہہ دیا پیپلز پارٹی کو الیکشن کمیشن کی۔ میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ خود ایکشن لے کر سوموٹو ایکشن کی بنیاد پر جو الیکشن کمیشن کے اقدامات ہیں، غیر قانونی اقدامات ہیں، اس کا نوٹس لے لے، اس لیے کہ
ایک پارٹی جس پر عوام نے اعتماد کیا ہے، اب کیسے ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر رہے ہیں؟ 3 مہینے تو ہونے کو ہیں، انہوں نے الیکشن ہوا ہے اب تک رزلٹ اناؤنس نہیں کیا، بائی الیکشن جہاں ہونے تھے وہاں وہ نہیں ہو رہے ہیں، جن پولنگ سٹیشن پر لوگوں کے اعتراضات تھے اس کو کلیئر نہیں کر رہے ہیں۔ کاغذات الیکشن کمیشن کو اپنی تحویل میں لینا چاہیے تو وہ تھیلے، وہ بیلٹ پیپر جن پر لوگوں کے شکوک ہے اب تک انہوں نے اپنے قبضے میں نہیں لیے، تو الیکشن کمیشن کا اور کام کیا ہے؟ کیا کشمیر PTI کے لیے نے تو نہیں لڑ رہے ہیں، الیکشن ہی کا کام ہے ان کا۔ تو کیا PTI نے حمایت کی کراچی میں آپ کی؟ یقین انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، مجھے فون کیا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ پہلے مرحلے میں عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ سامنے آ جائے کہ عوام نے جماعت پر اعتماد کیا ہے اور ہم سنگل میجارٹی پارٹی بن جائیں، پھر سب کو ساتھ لے کر چلنا چلانا، مشاورت کے ساتھ اچھے ماحول میں کراچی کے فائدے کے لیے کام کرنا۔ جماعت اسلامی کی کوالٹی بھی ہے، صلاحیت بھی ہے۔ وفاق میں بھی PTI نے دعوت دی آپ کو کہ ہمارے ساتھ ملیں، آپ نے کہا دیکھتے ہیں، تو پھر کیا دیکھا؟ دیکھیے وفاق میں ان کی حکومت تھی، ہم نے ان کا ساتھ دیا، باپ نے ان کا ساتھ دیا اور مسلم لیگ قاپ نے ان کا ساتھ دیا، ہم آزاد رہے۔ ہم نے کسی بھی مرحلے پر ان لوگوں کا اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ تبدیلی لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ PTI نعرے تو لگائیں، وعدے تو کیے، لیکن ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو، بلکہ یہی بیانیہ تھا کہ ہم تو ابھی 5 سال مسلم لیگ کا گن صاف کرتے ہیں، جس طرح اس وقت شہباز شریف کا بیانیہ ہے کہ ہم تو PTI کا گن صاف کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کا گن صاف کرتے ہیں، کوئی مثبت کام، کوئی ترقی کام، خوشحالی کا کام، روشنی کا کام تو کر نہیں پائے۔ تو جماعت اسلامی کا نعرہ بھی ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ ہم آئیں گے اور یہ جتنی بھی کرپشن ہے اور یہ لوگ ان کا احتساب کریں گے، کڑا احتساب کریں گے۔ تو پھر جماعت اسلامی کس طرح سے، پیپلز پارٹی، PTI، PDM کس طرح سے احتساب کرے گی؟ دیکھیں ایک تو احتساب وہ حکومت کر سکتی ہے جس میں شامل لوگوں کے اپنے دامن پاک ہو، یعنی چور تو چور کا احتساب نہیں کر سکتا ہے، مافیا کا احتساب تو نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے کیسز نہیں ہیں۔ پاناما لیکس آیا، اس میں پیپل پارٹی، PTI اور مسلم لیگ کے لوگ انوالو تھے، پنڈورا پیپر میں، پنڈورا باکس میں سب ان کے لوگ انوالو ہیں۔ یہ توشہ خانہ کا سکینڈل آیا، سب کے سب یہ انوالو ہیں، تو یہ کیسے ایک دوسرے کا احتساب کر سکتے ہیں؟ خان صاحب کر سکتے تھے میں احتساب؟ یہ عرض کرتا ہوں، خان صاحب نے بھی نعرہ تو یہی دیا تھا نا کہ میں احتساب کروں گا، لیکن وہ احتساب اس لیے نہیں کر سکے کہ سارے وہ لوگ ویسے ہی لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ مافیاز، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، وہ سارے ان کے ساتھ شامل تھے۔ اب تو شیخانے کا کیس آیا، تو اگر جہاں زرداری صاحب ہیں، جہاں نواز شریف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی، جہاں شاہدہ خان عباسی صاحب ہے، جہاں XYZ، وہاں عمران خان صاحب بھی موجود ہے۔ تو کسی نے گاڑی لے لی، کسی نے ہار لیا، کسی نے گھڑی لے لی، سارے اس گرم حمام میں بالکل برابر ہے۔ اچھا سراج صاحب، لیکن سب سے بڑا نعرہ تو پھر عمران خان کے خلاف ہی لگا کہ گھڑی چور گھڑی چور۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا توشہ خانہ کی ڈیٹیل آنے کے بعد کہ شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، بڑے بڑے نام ہیں۔ تو پھر کیا عمران خان کو گھڑی چور کہنا درست ہے؟ آپ درست سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سب ایک جیسے ہیں نا جی۔ اب جس کو جو چیز پسند آئی اور جس کا جتنا بس چلا، ان کا ایک علیحدہ اسپیشلٹی یہی ہے کہ انہوں نے وہاں سے اٹھائی اور پھر فروخت بھی کیا۔ دوسروں کے بارے میں بھی یہ خبر نہیں آئی ہے کہ انہوں نے بھی وہ چیزیں فروخت کی ہیں یا گھروں میں رکھی ہے۔ لیکن بہرحال بے انصافی تو ہے کہ آپ کے پاس 1 کروڑ کی چیز ہے، آپ وزیر اعظم ہیں تو وہ آپ کو 200 روپے پہ مل سکتا ہے، 20,000 پہ مل سکتا ہے، تو آپ اس کو اوپن مارکیٹ میں بھیجیں، بے شک اشتہار دے دے کہ ہم یہ چیز بیچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی شہری اس کو خرید سکتے ہیں، پھر آپ زیادہ بولی لگا کر آپ لے لیں اگر آپ کو پسند ہے۔ لیکن یہ تو ظلم ہے، صرف پیسے کی بنیاد پر، اسٹیبلشمنٹ کے حمایت کی بنیاد پر یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور پھر ذلت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم اس لیے دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ احتساب ہم کر سکتے ہیں، خود جماعت اسلامی کے اندر ایک احتساب کا نظام ہے۔ اچھا توشہ خانہ کی ابھی آپ نے بات کی، توشہ خانہ میں جماعت اسلامی نے کچھ بھی نہیں لیا، موقع نہیں ملے یا پھر پالیسی یہی تھی؟ ہماری پالیسی ہے، دیکھیں اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے نا جی، تو پھر یہ
पुलिस और ये कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर यह है कि जब लोगों के दरमियान कंपटीशन होता है कि फलां ने ये उठाया तो मैं भी ये उठा लूँ। जितने बड़े आपको नज़र आते हैं ना, जिनको आप सुर्खी पाउडर लगाकर चैनल में पेश करते हैं कि ये हीरो है, ये हीरो नहीं है। ये असल में वो लोग हैं जिनको इन इदारों ने सुर्खी पाउडर लगाकर कंधे पर बैठाकर वहाँ तक पहुँचाया है, और जब उनको मौका मिला उन्होंने यही किया जो आज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जमात इस्लाम, ये अल्लाह का करम है। जमात इस्लामी का नाम न पनामा लीक्स में है, जमात इस्लामी की किसी लीडर का नाम न नेब में है, जमात इस्लामी की किसी लीडर का नाम न पंडोरा बॉक्स में है, जमात इस्लामी की किसी लीडर का मौका नाम भी तो नहीं मिला ना। अब ये देखिए बाबा, आपकी सिर्फ हमारे 3 लोग भी सीटें। उधर आ रहे हैं, अभी मौजूदा सिर्फ 3 है वफाक सीटें। में मिनिस्टर रहे हैं हमारे लोग भी। मैं सीनियर मिनिस्टर रहा हूँ, मैं प्लानिंग डेवलपमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ, बजट मैं सरप्लस दिया जंगलात था का आपने। मिनिस्टर रहा हूँ। 6 बार तो मैंने बजट पेश किया है। इनको जितने मौके मिले हैं ऐसे मौके तो हमें भी मिले हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ और जो हल्फ हम उठाते हैं उसके तकाजे होते हैं कि अपने दामन को साफ रखो। तो क्या जमात इस्लामी तोशाखाना से चीज़ें लेना हलाल समझती है या हराम? ये बिल्कुल नाजायज़ है जी। आप कौन होते हैं कि आप वज़ीर आज़म होते हैं तो आपके लिए कौम की अमानतें कैसे हलाल हो जाती हैं? नाजायज़ आप है। गवर्नर हैं तो आपके लिए कौम की अमानतें कैसे हलाल हो जाती है? वैसे जमात इस्लामी इत्तेहाद की बात करती है, उम्मत के इत्तेहाद की बिलखुसूस MMA का हिस्सा रहे, 2002 से पहले बहुत अरूज भी था काजी हुसैन अहमद साहब के बाद। तो आपको क्या लगता है कि जब MMA में इत्तेहाद नहीं रहा, इस्लामी सियासी जमातों में इत्तेहाद नहीं रहा, तो उम्मत में इत्तेहाद किस तरह से आप लाएंगे? देखिए, एक इलेक्शन है और एक उम्मत का इत्तेहाद है। उम्मत के इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि हम इसको रंग और नस्ल और ज़ुबान और मसलक की बुनियाद पर तकसीम ना करें। हम एक उम्मत है। इलेक्शन में हर पार्टी अपने एक मंशूर के साथ जाता है। मुश्तरक हुकूमत में यही होता है कि अगर एक रस्सी से आपके पाँव बांधा हो, आप उड़ना चाहे तो आप नहीं उड़ सकते, आप चलना चाहे तो आप, इसलिए कि आपके पाँव और बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये तजुर्बा हमने किया। IGI में शामिल थे हम, फिर मुत्तहिदा MMA में हम शामिल थे। उसमें यकीनन हमें कुछ सीटें ज़्यादा मिली, कुछ वजारतें भी मिली, लेकिन हम अपने इनकलाबी मंशूर पर अमल नहीं कर सके। तो हम इत्तेहादी उम्मत की बात करते हैं, इसलिए जमात इस्लामी हर मसलक के लोग हैं, हर ज़ुबान के लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अवाम से ताउन ले लें, अवाम हम पर एतमाद करे और हम एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनकर उस पाकिस्तान जो कादी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना देखना चाहते थे, एक जदीद इस्लामी रियासत, एक फलाही रियासत, वो आवाम को देने में कामयाब हो जाए। ये तब हो सकता है कि जब आवाम हमारा साथ दे उस एजेंडे के लिए जो पाकिस्तान के एक नज़रियाती एजेंडा है। तो आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात में भी आप किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, क्या हकीकत है? पंजाब में इस वक्त तकरीबन हमने 297 हलकों पे अपनी सूबाई कैंडिडेट खड़ी किए हैं, और हम इलेक्शन में जाएंगे तराजू और झंडे के साथ और अपने मंशूर के साथ, इनकलाबी मंशूर के साथ। नेशनल असम्बली में कैंडिडेट पूरे हैं आपके पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के पास, कैपेबल हो जो? हमने तकरीबन 70% हलकों पे अपने उम्मीदवारान का चुनाव किया है। बाज़ इलाक़ों में अब तक हमने नहीं किया है, लेकिन कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि कोई हलका खाली ना रहे। अब आवाम के साथ एक ही चॉइस है जमात इस्लामी का, बाकी पीपल्स पार्टी एक्सपोज, मुस्लिम लीग एक्सपोज, PTI एक्सपोज, कितनी बार इनको हुकूमती दी जाए तो कुछ कर। इसलिए मैं एतमाद के साथ बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है सिर्फ जमात इस्लामी। यही बातें PTI करती थी 2018 से पहले कि सब एक्सपोज हो गए हैं, अब हमारी बारी है, आज जमात इस्लामी कर रही है। तो अच्छा हुआ ना कि PTI वाले ये बात करते थे, उनको मौका मिला। PTI के साथ कोई ऐसा बहाना नहीं है कि हमारे साथ ये चीज़ नहीं थी, इसलिए कि बार बार इमरान खान तो यही कहते थे कि जो PTI का एजेंडा है वो इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है। हम और फौज एक पेज पर है, हर हफ्ता ईसाई के दफ्तर जाकर मुआयना करते थे, प्रेजेंटेशन लेते थे, लेकिन नहीं कर सके। क्यों? जमात इस्लामी नहीं जाएगी एक पेज दानिश पर? साहब, इसलिए कि PTI के साथ सारे वो लोग थे जो चले हुए कारतूस थे, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने उठाकर लोगों के कंधों पर रखा था। वो नहीं चल सके। अब वो नहीं चल सके
پیپل پارٹی آلریڈی ناکام ہے، مسلم لیگ بار بار ناکام ہے، اب چوائس کیا ہے؟ ماشاء اللہ بھی علاج نہیں ہے، اس لیے اب ایک چانس جماعت اسلامی کو دینا چاہیے۔ یہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہ 23 کروڑ عوام کی ضرورت ہے۔ کیا جماعت اسلامی کو بھی اگر ایک پیج پر آنا پڑے اقتدار کے لیے تو جائے گی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک پیج پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ سے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ مسلم لیگ کا ساتھ نہ دو، میرا ساتھ دو، اگر آپ غیر جانبدار ہیں تو آپ جانور ہیں، یہی کہتے ہیں نا جی۔ تو جماعت میں اسلامی یہی کیا چاہتا کہتی ہے؟ ہوں کہ یہ غیر جانبدار رہے۔ تو مطلب اقتدار کے لیے جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائے گی، یہ کلیئر ہے؟ دیکھیے، اگر ہم یہ کام کرتے نا جی تو اب دیکھتے کہ ہم بھی اسی طرح اس مصنوعی اقتدار کا حصہ بنتے، لیکن ہم نے ثابت بھی کیا۔ ابھی یہ ایکسٹینشن کا موقع آیا تھا نا جی ہاں، جناب باجوہ صاحب، آپ نے مخالفت کی تھی۔ ہم نے ساتھ نہیں دیا، حالانکہ مسلم لیگ کا ترانہ اور بیانیہ تو یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور باجوہ صاحب نے ہماری مینڈیٹ اٹھا کر ان کو دیا ہے، لیکن کیا دباؤ تھا کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ زبان پارک میں آپریشن ٹھیک ہوا؟ شیلنگ وغیرہ ہوتی رہی، پتھراؤ ہوتے رہے، لاٹھیاں چلیں؟ ہم نے ان کی مذمت کی، اچھا نہیں کیا، اور نگران حکومت سے ہم نے یہی کہا کہ اپنے حد میں رہے، اپنے چادر سے پاؤں باہر نہ نکالے۔ آپ نگران حکومت ہے، آپ کا کام صرف الیکشن کرنا ہے، اور پی ڈی ایم کا حصہ بن کر یا مسلم لیگ کی سیاست کا حصہ بن کر یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے نگراں حکومت کا فوکس ہے الیکشن پر؟ اب تو لگتے ہیں کہ ان کا فوکس الیکشن نہیں ہے، اور ایک طویل المیعاد منصوبہ رکھتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں۔ 8 اکتوبر کو پنجاب میں انتخابات ہو رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے؟ ہونا چاہیے، یعنی ہمارا موقف تو یہی ہے دانش صاحب کہ 2 صوبوں میں الیکشن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اکٹھے ہوں؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ مرکز اور 4 صوبوں میں اکٹھے الیکشن ہو۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ نہیں 2 صوبوں میں الیکشن ہو، تو لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں تو آپ کی حکومت تھی، آپ کی میجارٹی تھی پنجاب میں، آپ کی میجارٹی تھی خیبر پختونخوا میں، آپ کا وزیر اعلیٰ تھا جناب بوزدار صاحب، بعد میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا، محمود خان آپ کا ول میجارٹی کے ساتھ کیا پڑی آپ کو کہ آپ نے اپنی حکومتوں کو ختم کیا، اپنی اسمبلی کو رخصت کیا۔ ان کے وزراء بھی حیران ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ بھی حیران ہے۔ پرویز الہی تو کہتے تھے کہ بابا کیوں ہمیں کام کرنے دو، غلطی کی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر کے 2-3 مہینوں میں اس نے جس طرح بلین گجرات لے گئے تو یہی چاہتے تھے کیونکہ 5-6 مہینے اور مل جاتے۔ بلین کیا مطلب؟ پاکستانی روپیہ، یعنی پرویز الہی صاحب لے گئے پرویز الہی صاحب وہاں لے گئے اپنے ترقیاتی فنڈ میں یا اپنی جیب میں؟ ترقیاتی کاموں کے لیے، یہ عالمیہ اور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3, 4, 5, 10 مہینے ہیں یہ الیکشن میں گزرنے سے بہتر ہے کہ ایک الیکشن ہو۔ اور آپ میری بات نوٹ کر لے، 2 صوبائی صوبوں میں الیکشن ہو بھی گیا، اس کے بعد اور انارکی ہوگی، اس کے بعد اور فساد ہوگا، اس کا رزلٹ بھی کوئی نتیجہ بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو تو یہاں انصاف کی حکومت کیسے ہوگی، شفاف حکومت الیکشن کیسے ہوگی؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ملک کے لیے بہتر ہے پی ڈی ایم قربانی دے دے، شہباز شریف صاحب قربانی دے دے ملک کے خاطر، شہباز شریف صاحب قربانی دے دیں، شہباز شریف صاحب قربانی دے دے اور فارغ ہو جائیں، نگران حکومت قائم ہو جائے، تاکہ ایک دن اور ایک الیکشن۔ سراج الحق صاحب، ایک ٹویٹ میرے نظروں کے سامنے سے گزرا، تو چونکہ آپ بھی اسلامی سیاسی جماعت کے امیر ہیں، یہ JUI کا ایک ٹویٹر پیج ہے، اور اس پہ جو ابھی جلسہ ہوا ہے PTI کا مینار پاکستان پہ، تو اس پہ کچھ ذو معنی الفاظ جو ہیں استعمال کیے گئے اسلم غوری صاحب کی جانب سے، تتلیاں کہا گیا خواتین کو، اور جو نوجوان ہیں ان کو جو لفظ میں بھی یوز نہیں کرتا لیکن وہ سلینگ میں آ جاتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ کا استعمال اور اس کا چناؤ کیا ایک اسلامی سیاسی جماعت کو، JUI کی میں بات کروں، JUI پاکستان، زیب دیتا ہے؟ آپ کی طرف سے کبھی ایسا نہیں دیکھنے میں آیا؟ دیکھیے، میں ایک ذمہ دار کرسی پر ہوں، میں کبھی بھی اس طرح کی سیاست، اس طرح کے فقرے، زمانی بات نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ اس پر تبصرہ کرتا ہوں، لیکن
آپ خود دیکھتے ہیں کہ گالی گلوچ اب سیاست کا ایک حصہ بن گئی. یہ بہت افسوسناک ہے. یہ غلط ہے تتلیاں کہنا خواتین کو کسی بھی سیاسی جماعت کی؟ ظاہر ہے خواتین تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی قابل احترام حصہ ہے. خواتین کی سیکورٹی یہ ہمارا ایک مجموعی اخلاقی، دینی، قانونی تقاضا ہے. اچھا سراج صاحب، اگر جو موجودہ سیاسی صورتحال دیکھیں اور جماعت اسلامی کہتی ہے حل صرف جماعت اسلامی، تو کوئی ایسی چیزیں بتا دیجئے، 3 امپورٹنٹ چیزیں. اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے بالفرض، ابھی تو آپ ایک ہی سیٹ ہے آپ کے پاس نیشنل اسمبلی میں، اگر آپ کو میجورٹی مل جاتی ہے تو وہ کون سے 3 کام ہوں گے جو آپ کریں گے؟ سب سے پہلے قانون کی حکمرانی. کیسے؟ فرد خاندان کی نہیں ہوگی، سب کے لیے ایک ہوگا. قانون سب کے لیے. پولیس، ڈی ایس پی، ایس پی ایک ایم پی اے کے گھر بھی داخل نہیں ہو سکتے کہ میں ایم پی اے. سابق وزیر اعظم کے گھر داخل ہوئی؟ میں عرض کروں لیکن کس قیمت پر؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میری حکومت میں، جماعت اسلامی کی حکومت میں قانون کی حکمرانی ہوگی. دوسرا، ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے. یہ جو سودی نظام ہے اس کا خاتمہ کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جتنے خفیہ معاہدے ہیں معیشت کے حوالے سے، آئی ایم ایف کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، یہ سب کو ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے. پارلیمنٹ اجازت دیں گے تو، ورنہ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوگا جب تک قوم کی پارلیمنٹ اس کی اجازت نہیں دیں گے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب وزارت عظمیٰ پہ آئی تھی تو ان پہ فتوے بھی لگے تھے اسلامی سیاسی جماعتوں کی جانب سے. تو مریم صاحبہ اگر کل کو آتی ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے، کیا ان پر بھی فتویٰ لگے گا؟ جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے؟ کیا ان کی حکومت حلال ہوگی حرام؟ دیکھیے، ہم مخالف ہیں پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کا. ہم چاہتے ہیں نا یک رنگ ہو جائیں. اب بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے، شہباز شریف کی حکومت، چچا کی حکومت ہے، چچا آزاد وزیر اعلیٰ تھا. کہتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے، میری حکومت وہی ہوگی جب میرا باپ وزیر اعظم بن جائے. تو ہم اس خاندانی سیاست کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کی جمہور کو وہ نظام ملے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا. مطلب اگر کوئی مستقبل میں مریم نواز یا کوئی بھی خاتون لیڈر آتی ہیں اور وہ اچھی ہوتی، لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، کوئی فتویٰ آتا ہے ان کے خلاف، تو جماعت اسلامی اس کی مخالفت کرے دیکھیں، گی؟ وہ جو فتویٰ دیتے تھے اب وہ پی ڈی ایم میں شامل ہے، ان کی امامت کر رہے ہیں. اچھا. ہم اس وقت بھی پالیسیوں کی بات کرتے تھے، آج بھی پالیسیوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ سیاست ہے، جاگیردارانہ سیاست ہے، خاندانی سیاست ہے، اس نے پاکستان کو تباہ کیا. اس کے نتیجے میں غریب آدمی اسمبلی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وزیر نہیں بن سکتا ہے، وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے. اور آئندہ وزیر اعظم انشاءاللہ نہ بلاول ہوگا نہ مریم بی ہوگی. آئندہ وزیر اعظم ہمارا ایمان یقین ہے انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا. کون بنے گا؟ سراج الحق صاحب؟ جماعت اسلامی کا ہوگا انشاءاللہ. ہم فیصلہ کریں گے اچھا. کہ ایک ایسا آدمی ملک کا وزیر اعظم ہو جو اس کو سپریم بنا لے، کلین بنا دے، گرین بنا دے، سپر پاکستان، عظیم پاکستان بنا دے. مجھے سمجھائیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ابھی آپ کے پاس صرف 3 سیٹیں ہیں، آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی مدد نہیں لینا چاہتے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی نہیں ملنا چاہتے. کیسے ہوگا کہ آپ سنگل پارٹی بن کے ابھریں گے اور اگلے الیکشن میں آپ کا وزیر اعظم؟ یہی تو ہوتا ہے. یہ آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قطرے سے سمندر بناتا ہے، ایک بیج سے پودا، پھل، دار درخت بناتا ہے. ایک آدمی بھی کبھی کبھار لشکر بنتا ہے، ایک ذرا بھی صحرا اور ہمالیہ بنتا ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پی ٹی آئی تھا، یہ ان کا بھی تو ایک سیٹ تھا، مجھے ایک ہی سیٹ تھا. تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی مشرق مغرب سے تعاون ملے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ہمارا ساتھ دے. کچھ 4-5 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ان کے جواب بھی یقیناً طور پر چھوٹے چھوٹے ہی ہوں گے. کیا نواز شریف چور ہیں؟ اب تو شخانہ میں تو سب نے لوٹا ہے. عمران خان صاحب پر دہشت گردی کے مقدمات بھی لگے ہیں، کیا دہشت گرد ہیں عمران خان؟ پاکستان میں دیکھیے 2 طرح کے دہشت گرد ہیں. ایک مسلح دہشت گرد ہے جو بندوق اور ٹینک اور راکٹ اور بموں کا استعمال کرتے ہیں. معاشی دہشت گرد ہیں اور سیاسی دہشت گرد. پاکستان کی سیاست میں اس وقت انہی کا رول ہے. کسی نے معاشیت کو یرغمال بنایا، کسی نے سیاست کو یرغمال بنایا. میں اس لیے کہنا یہ چاہوں گا کہ وہ اچھا ہے یا برا،
لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکا. جو نعرے لگائے تھے, جو وعدے کیے تھے, جو منشور دیا تھا, اس پہ عمل نہیں کر سکے, فیل ہو گئے ہیں. نہ صرف وہ فیل ہو گئی, ان کی پوری ٹیم. 4 تو ان نے وزرائے خزانہ بدلے, کبھی اسد عمر کو بنایا, کبھی حماد کو بنایا, کبھی شوکت ترین کو بنایا, کبھی وہ ورلڈ بینک سے جو لایا تھا حفیظ شیخ کو بنایا. ان کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں تھا. اب بھی تو ایسے ہی ہوا. مفتاح اسماعیل کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے. ڈار صاحب نے آنا تھا تو وہ مرشد تھے, ڈالر جو ہے وہ مرید تھا, لیکن مرید قابو نہیں آیا. جیسا ڈار صاحب آئے, ڈالر بھاگ گیا, باہر بھاگ گیا. میں یہی عرض کروں کہ یہ ایک نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے. دانش سمجھے, پرسوں پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو حکومت ملی تو آپ کیسے ٹھیک کریں گے, کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر مذاکرات کریں گے. ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں یوز کر لو, ہمیں سپورٹ کر لو, امریکہ سے بھی, ورلڈ بینک سے بھی, آئی ایم ایف سے بھی, باہر کی دنیا سے بھی. آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک, ان دونوں کے پاس جماعت اسلامی کا جانے کا ارادہ نہیں اگر اقتدار میں آتی, کیسے نظام چلے گا؟ کیا صرف زکوٰۃ کے پیسوں سے ملک چلے گا؟ دانش صاحب, سوال یہ ہے نا کہ کل کی بات نہیں ہے, 23 بار آپ گئے ہیں, تو اگر ایک تجربہ 23 بار ناکام ہو جائے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسی دکان سے میں نے دوا لینے ہیں, میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا متبادل ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمارا تجربہ ہے. ایک دیانتدار ٹیم, ایک باصلاحیت ٹیم اور ایک تجربہ کار ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے. میں نے 6 بجٹ پیش کیے ہیں. میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. میں نے خیبر بینک کو سود سے پاک کر کے اسلامی بینکاری کی طرف میں لے گیا تھا. پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کیا تھا. میں اپنے منسٹر کو 18,000 روپیہ تنخواہ دیتا تھا جتنا ایک عام مزدور لیتا. اس پر میں نے ان کو راضی کیا تھا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی اپنی بیہیویئر ٹھیک ہو جائیں, دیانتداری ہو, کرپشن ختم کر لے, غیر ترقیاتی اخراجات کم کرے اور لوگوں کا اعتماد بحال کرے. آپ کو $31 بلین اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں, $50 بلین تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا بیانیہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش کا زر مبادلہ $37 بلین ہے اور آپ 3.7 پر آئے ہیں, کیوں؟ ان لوگوں کی وجہ سے, جس کا نام پیپل پارٹی رکھے یا مسلم لیگ رکھے یا پی ٹی آئی رکھے, نام جو بھی ہے, کردار ایک ہے. سراج صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ اب ہم بقا کی جنگ لڑیں گے, عمران خان یا رہیں گے یا ہم رہیں گے, تو ایسے میں جماعت اسلامی کا کردار کیا ہوگا؟ وہ کس طرح خطرناک بات کی ہے, غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے. وزیر داخلہ کو اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے. ان کے منصب کا یہ تقاضا نہیں ہے. کچھ تو برداشت کرے, کچھ صبر کرے, کچھ دلیل سے بات کرے. یہ ملک پاکستان 23 کروڑ عوام کا ہے. یہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا نہیں ہے کہ آپ کی سیاست کی نظر ہو جائے کہ آر اور پار اور آدھا تیرا اور آدھا میرا. نہیں, آپ دونوں نہیں ہوں گے, ملک رہے گا, سیاست رہے گی, جمہوریت بھی رہے گی. آخر میں سراج الحق صاحب یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کے آئین کو آپ کیا سیکولر سمجھتے ہیں یا اسلامک ڈیموکریٹک؟ پاکستان کا آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پر سب کا اس وقت اتفاق ہے اور یہ ایک اسلامی آئین ہے. کاش یہ نافذ ہو جائے اپنے اسپرٹ کے ساتھ. سیکولر نہیں سمجھتے آپ؟ میں اس کو سیکولر نہیں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ اس کا آغاز ہی اللہ اور رسول کے نام سے ہوتا ہے اور پھر اس میں جو چیزیں موجود ہے, مسئلہ یہ اس پہ کبھی عمل نہیں ہوتا ہے. بالکل. بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دانش حسین کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.